شب برات کے بارے میں لوگوں میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور سورہ دخان میں جس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا وہ یہی ہے۔ اس غلط فہمی کو رفع کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں جس رات کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اس کے بارے میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ رمضان میں ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ بات وضاحت سے بتا دی گئی ہے کہ اس کا نزول رمضان میں ہوا اور لیلۃ القدر میں ہوا۔ سورہ دخان میں جو لیلۃ المبارکہ ہے وہ بھی وہی لیلۃ القدر ہے، اور انا انزلنا فی لیلۃ القدر میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ بھی اسی کے بارے میں بیان ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن مجید تو کسی شب برات کے ذکر سے بالکل خالی ہے۔ حدیثوں کے اندر بھی صحیح حدیثوں میں کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ ایک واقعہ بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ سیدہ نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بستر پر نہیں ہے، تو آپ ان کے پیچھے حرم قبرستان تک گئیں پیچھا کرتی ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ آپ وہاں قبرستان میں لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ روایت ہے۔ اس روایت میں بھی بڑے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، یعنی سیدہ قبرستان تک کیسے رات کے وقت چلی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی کیوں ضرورت محسوس کی؟ لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے اس بات کو کہ یہ روایت ایسے ہی ہے، تو اس سے بھی کسی رات کے بارے میں کوئی خصوصی بات معلوم نہیں ہوتی۔ تو جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، قرآن کا تعلق ہے، وہ تو شب برات کے ذکر سے بالکل خالی ہے۔ اس وجہ سے اس میں نہ کوئی احکام بیان کیے جا سکتے، نہ کوئی بات کہی جا سکتی ہے۔ جب ذکر ہی نہیں ہے سرے سے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات البتہ معلوم ہوتی ہے کہ شعبان میں آپ رمضان سے پہلے بہت روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، یہ ٹھیک ہے۔ جو ایام 20 کے روزے ہیں وہ سب مہینوں کے بارے میں اس کا ذکر آتا ہے کہ 13ویں 14ویں 15ویں کو آپ نے لوگوں سے کہا کہ روزہ رکھو تو اچھی بات ہے، نفل روزوں کے بارے میں۔ اس میں بھی شعبان کی کوئی خصوصیت نہیں بیان ہوئی، یعنی شعبان کی 15ویں رات کی۔ تو اس وجہ سے یہ شب برات کا جو کچھ بھی تصور ہے یہ کچھ ہمارے ہاں ہی بہت زیادہ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ کچھ ایرانی اثرات کی وجہ سے پٹاخے چھوڑنے اور اس طرح حلوہ مانڈا اور دوسرے اور بہت سے اہتمام کرنے کو لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، ورنہ قرآن حدیث میں جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں کوئی بنیاد اس کی دستیاب نہیں ہوتی۔ شب معراج کے بارے میں ظاہر ہے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص روحانی تجربہ ایک رات میں ہوا ہے، اور رات میں ہوا ہے یہ بات بھی قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے، یعنی یہ بیان کر دیا گیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو اس وجہ سے اس کے ایک واقعہ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ کوئی عبادت خاص کی گئی ہے یا کسی عبادت کی ترغیب دی گئی ہے؟ قرآن مجید میں حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے ان کے بارے میں بھی کسی جگہ کوئی ذکر نہیں آتا کہ وہ اس رات کا کوئی خصوصی اہتمام کرتے تھے یا اس کو مناتے تھے یا اس میں کوئی عبادات خاص طور پر کرتے تھے، اس کا ہرگز کوئی ذکر نہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر مسلمان یہ خیال کر کے کہ ہمارے پیغمبر کو ایک غیر معمولی اس معاملے میں روحانی تجربہ ہوا ہے اور اس میں کوئی خیرات کر دیتے ہیں یا کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں تو اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کوئی بات کہی ہے تو ہرگز کوئی ایسی بات میرے علم کی حد تک، میری تحقیق کی حد تک موجود نہیں۔ خالی ہے اس سے بالکل سارا کا سارا ذخیرہ، نہ صرف یہ کہ قرآن اس سے خالی ہے، حدیث اس سے خالی ہے، بلکہ صحابہ کے آثار میں بھی کوئی چیز اس نوعیت کی نہیں ملتی۔ تو یہ تو آپ کے شب برات اور شب معراج کے سوالوں کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ نے کیا چیز پوچھی تھی؟ درود کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ فارسی کا لفظ ہے اور لوگ سمجھتے ہیں معلوم نہیں کیا چیز ہے۔ یہ دعا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلندی درجات کی، اور خاص طور پر جب منافقین نے آپ کی ذات اور آپ کے گھر اور آپ کی ازواج مطہرات کو ہدف بنایا ہوا تھا، اس وقت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنی محبت کو قائم رکھیں بلکہ دعائیں کریں اور آپ کے لیے بلندی درجات کی دعائیں کریں۔ خاص موقع ہے اس بات کا جو سورہ احزاب میں یہ بات آئی ہے، اور اس وقت منافقین کے مقابل میں گویا سچے اہل ایمان کو اس کی تلقین کر کے یہ بتایا گیا کہ ان کا رویہ اپنے پیغمبر کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ یہ جو درود ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جگہ صحابہ کرام کسی مجلس میں گئے تو وہاں لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ ہم آپ کے لیے سلام بھیجیں، آپ سلامتی کی دعا کریں اور آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ تو سلامتی کی دعا تو ہم نے سیکھ لی ہے، لیکن رحمت کی دعا کرنے کا آپ کے لیے کیا طریقہ ہے؟ ظاہر ہے کہ آدمی خیال کرتا ہے نا کسی اور کے لیے دعا کرنی ہو تو بہت آسانی ہوتی ہے، تو بار بار پوچھا اور بتایا جاتا ہے کہ آپ خاموش رہے، پھر پوچھا خاموش رہے، بلکہ صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کو ناگوار گزرا ہے سوال۔ پھر بہت وقت کے بعد تیسری چوتھی مرتبہ جب لوگوں نے پوچھا
تو آپ نے پھر یہ طریقہ سکھایا اور اس میں بڑی تواضع ہے. یعنی حضور نے کیا کیا؟ رخ موڑ دیا لوگوں کا. فرمایا میرے لیے اس طرح رحمت کی دعا کر لیا کرو جیسے اللہ نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت کی دعا کی. یعنی یہ طریقہ آپ نے اختیار کیا. تو یہ در حقیقت ایک بڑا غیر معمولی معاملہ ہے اور اس وجہ سے اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ پیغمبر کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اب اس کے بعد جو درود لوگوں نے ایجاد کر لیے ہوئے ہیں، آپ نے ایک درود کا حوالہ دیا ہے وہ صلاۃ تنجینا بہا من، یہی ہے غالباً. میری تو سمجھ میں نہیں آ سکا وہ کیا چیز. یعنی عربی کے لحاظ سے بھی اس کے اندر بڑی خامیاں ہیں. اسی طرح جو بعض درود تاج اور اس طرح کے دروج ہیں ان کے اندر بعض بالکل مشرکانہ عبارتیں ہیں. تو اس سے بڑا اجتناب کرنا چاہیے. زیادہ اچھا یہ ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر نے آپ کو بتایا ہے طریقہ اس کی آپ پیروی کرتے ہیں. دین میں چونکہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو اچھا یہی ہے کہ اس کی بات